ہم نے اپنی ایک ویڈیو کے اندر ڈسکس کیا تھا کہ خواتین کی سب سے زیادہ تعداد جہنم میں دیکھی گئی ہے، تو بہت ساری کویسچن اس چیز کو لے کر ہمیں موصول ہوئے، جس میں سسٹرز نے پوچھا کہ خواتین جہنم میں جن وجوہات کی بنا پر جائیں گی وہ تو ہم جان چکی ہیں، تو کائنڈلی یہ بھی بتا دیں کہ جنتی عورتوں کے اوصاف کیا ہیں تاکہ ہم ان چیزوں سے اوائڈ کر سکیں۔ تو آج کی ویڈیو جو ہے ہماری بہنوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہونے والی ہے، بیکاز آج کی ویڈیو میں جنت میں جانے کے آسان ترین راستے آپ کے سامنے ہوں گے۔ یاد رکھیے گا سورہ النساء آیت نمبر 34 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ، کہ جو نیک صالح عورت ہوتی ہے نا، اس میں کوالٹیاں دو ہیں کہ قانتات وہ فرما بردار بھی ہوگی، حافظات حفاظت کرنے والی بھی ہوگی۔ فرما برداری میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اس کا مفہوم بہت ہی زیادہ وسیع ہے کہ شوہر اس کو جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیتا ہے وہ کرے، گھر کے اندر شوہر کی بالادستی کو وہ عورت تسلیم کرے، حافظات حفاظت کرے اس کی نسل کی، اس کے مال کی اور اپنی آبرو کی، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پر عورت جو ہے وہ ناشزا نہیں ہوگی، جو کہ جنتی عورت ہوگی۔ اب یہ لفظ جن بہنوں نے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا ہے ان کے لیے تھوڑا سا مختلف ہوگا۔ تو یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کو سورہ النساء آیت نمبر 34 کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جو جنتی خاتون بننا چاہتی ہے نا، وہ اس چیز کو چھوڑ دے، مطلب واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن وہجروہن، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ریمائنڈر دیا ہے نا وہ یہ ہے کہ جن عورتوں کی چڑھائی سے ان کے شوہر ڈرتے ہوں، ان کو چاہیے کہ وہ انہیں نصیحت کر کے ان کے بستر علیحدہ کر دیں۔ تو یہ نشوز لفظ جو ہے وہاں سے اٹھایا گیا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے بلندی۔ تو اس آیت سے جو مراد لیا جائے گا وہ یہ ہے کہ جو عورت اپنے مرد کو بالادست یعنی بڑا سمجھنے کی بجائے اپنی بالادستی منوانے کی کوشش کرتی ہے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا نا کہ خواتین کا مارچ میں جو نکلتا ہوتا ہے ایک ہجوم، اور آ کے وہ کہتے ہیں اپنا کھانا خود کرو، ہم مردوں کے برابر ہیں، ہمیں مردوں کے برابر حقوق دیے جائیں کہ وہ فلاں۔ تو ایسی خواتین جو ہیں وہ اپنے آپ کو نشوز ظاہر کر رہی ہوتی ہیں، لیکن بہت سی بہنیں بے شک ان کا حصہ نہیں بھی ہیں، اس کے باوجود وہ اس طرح کے کام گھر کے اندر کر رہی ہوتی ہیں انجانے میں۔ تو یاد رکھیے گا کہ جن گھروں کے اندر عورتوں کی حکمرانی ہوتی ہے نا، وہاں کبھی برکت نازل نہیں ہو سکتی۔ ایسے گھروں میں بزرگوں کی بھی حقائق ہے کہ کبھی بھی بچوں کے رشتے نہ کیا جائے جہاں پر عورتوں کی حکمرانی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ قانون فطرت کے خلاف ہے۔ قدرت کا قانون ہے کہ چھوٹوں کی سرپرستی کے لیے ہمیشہ ایک بڑا موجود ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرد کے اندر دو ایٹریبیوٹس دیکھی ہیں جس کی وجہ سے اس کو قوام کہا، اس کو حاکم کہا۔ ایک صفت ہے وہبی، یعنی وہ بہت زیادہ دماغی صلاحیتوں کا مالک ہوتا ہے، اس نے باہر کی دنیا دیکھی ہے، وہ ہر کسی کو سکین کر چکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ کسبی ہوتا ہے، یعنی کماتا ہے، باہر نکل کے مشکلوں کو دیکھتا ہے، مہر، نان نفقہ اور دیگر ضروریات اس کے ذمہ ہے۔ سو دیٹس وائی گھر کی بالادستی مرد کے ذمہ ہے، عورت کے نہیں۔ اگر عورتیں ایسی کام کرنے کی کوشش کریں تو قرآن کہتا ہے اس کو نصیحت کریں۔ تو یہ جو خصلت ہے یہ جنتی عورت کے اندر نہیں پائی جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پر عورتیں جو جنت والی ہیں نا، جنتی خواتین ہیں، وہ خیر اور بھلائی کے کاموں میں مرد کی فرما بردار ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی عورت بہتر ہے، فرمایا گیا التی تسرہ اذا نظر، کہ وہ عورت جب اس کو دیکھا جائے نا تو وہ خوش کر دے۔ اب خوش کیسے کر سکتی ہے؟ یہ ہم بہنوں کو پتہ ہے کہ بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں پر کبھی شوہر اچھے موڈ میں ہے، کبھی اچھے موڈ میں نہیں ہے، تو دونوں طرح سے اس کی دلجوئی کرے، کیونکہ ہمیں تو صرف ان کو بہلانے کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے نا۔ اور اس کے بعد اس کی وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، اس کی اطاعت کی جائے جب وہ کسی چیز کا ہمیں حکم دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جو خواتین ہیں یہ بڑی جلد باز ہوتی ہیں، جلدی جلدی نا بد دعاؤں پہ اتر آتی ہیں، کبھی شوہر کو بد دعا دے دی، کبھی خود کو دے دی، کبھی بچوں کو دے دی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی عورت کو پسند نہیں کرتا۔ تو جنتی عورت جو ہوتی ہے وہ بچوں پر نہایت مہربان ہوتی ہے، خاوند کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرتی ہے، خاوند کے مفادات کا خیال رکھتی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں حناہ علی ولدی فی سکرہ، کہ وہ بچوں پر مہربان ہوتی ہے اور خاوند کے معاملات میں مفادات کا خیال رکھنے والی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جنتی عورتوں میں دو ایٹریبیوٹس اور بھی پائی جاتی ہیں کہ خاوند جب ان کو اپنی بستر پر بلاتے ہیں تو ان کی خواہش کا وہ احترام کرتی ہیں، لیکن اللہ کی نافرمانی والا کام نہیں کرتی، اس میں معاون نہیں بنتی، بیکاز حدیث فرماتی ہے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ مخلوق کی جو اطاعت ہے وہ اللہ کی نافرمانی کر کے نہیں کی جا سکتی۔ اور اس کے بعد آخر میں یہ ہے کہ عورت جو ہے نا خاوند کو تسلی دینے والی ہونی چاہیے، جو کہ جنتی خاتون ہے اس میں یہ ایٹریبیوٹ ضرور پائی جاتی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔